تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب امام کہتے ہیں تو مقتدیوں کو حکم ہے. بڑی واضح حدیث ہے، اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین. اہل حدیث جو ہمارے بھائی ہیں ذرا زور سے کہہ دیتے ہیں، زور سے کہنا بھی جائز ہے. ہمارے حنابلہ اور شوافع کے ہاں زور سے کہنا ہی مستحب ہے، اور ہم بھی آمین کہنے کو مستحب سمجھتے ہیں لیکن آہستہ. ہم احناف کی یہ کمزوری ہے کہ ہم آہستہ کے چونکہ قائل ہیں ہم کہتے نہیں ہیں بعض اوقات. ارے نہیں، آمین کہنے میں دو مستحب ہیں، ایک آمین کہنا مستحب ہے اور دوسرا ہمارے ہاں آہستہ کہنا مستحب ہے. اس لیے کہ متعدد روایات اور احادیث میں یوں بھی آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی اور آواز کو آہستہ کیا، اخفا بہا صوتہ. تو آمین کہنا خود ایک الگ سے مستحب ہے، پھر ہمارے ہاں اس کو آہستہ کہنا مستحب ہے. اور ہمارے ہاں بھی اگر کوئی زور سے کہہ دے آمین ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، جائز ہے ہمارے ہاں. اور بہت سارے فقہاء شوافع اور حنابلہ جہرن یعنی اونچی آواز سے آمین کہنے کا قائل ہیں. ہم حرمین میں جاتے ہیں وہ سارے اونچی آواز سے کہتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری بھی ہوتی ہے ان کی بھی ہوتی ہے ہمارے پیچھے، کوئی بڑے اختلاف کی بات نہیں ہے. اور ہم لوگ آہستہ کہنے کے اس لیے قائل ہیں کہ دعا ہے، یہ آمین دعا ہے. اور دعا کے بارے میں اللہ کا قرآن میں ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. دعا آہستہ آہستہ مانگو یار، اپنے پروردگار کو آہستہ اور گڑ گڑا کر بلاؤ، ان سے دعا مانگو، دعا کرو. اور حدیث میں آتا ہے امام ولا الضالین کہے، ارے اس وقت آمین کہو فوراً، اس لیے کہ اس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. تو جس نے امام کے فوراً بعد اس وقت آمین کہی جب فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، اس کا آمین ان کے آمین کی موافقت میں آ گیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، جس وقت وہ آمین کہہ رہے ہیں اس نے بھی اس وقت کہہ دیا، اور اس کا وقت یہی ہے کہ جب ایمان ولا الضالین کہہ لے. اس لیے کہ سورۃ فاتحہ دعا ہے اور اتنی عظیم الشان دعا ہے. اور دعا کے اختتام پر آمین، ایک اور روایت میں بھی ہے اگر دعا کے اختتام پر بندہ آمین کہہ لے، جو دعا مانگی اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. آمین اس کا معنی استجب اسماء افعال میں سے، اللہ جو دعا مانگی اس کو قبول فرما لو، آمین کا یہ مطلب ہے. اللہم تقبل، یہ اس کا خلاصہ ہے آمین، اللہ اس کو قبول فرما لو. تو مرغ کی اذان کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اذان دے تو اس وقت اللہ کا فضل مانگ لو جلدی سے بھائی، اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور فرشتوں کی رؤیت کے وقت، ان کے زیارت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ہم تو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نظر نہ آئے. کتنی بہترین علامت ہے کہ جب بندہ دیکھے کہ یہ مرغ اذان دے رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہاں کوئی فرشتے آئے ہوئے ہیں اور یہ ان کی زیارت کر رہے ہیں، فوراً اللہ سے دعا مانگ لو.
ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اچھا دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں۔ ایک تو یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں ایسی کچھ چیزیں جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہیں، وہ ان کو اتنا لازمی قرار دے دیا گیا کہ بس ان سے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے، تو ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں، بھائی اللہ آپ کو صحت دیں، خوش رکھیں، عزتیں دیں، عافیت، دعا کر دیجئے۔ آج پھر ہم 2-4 دفعہ دعا دے دیں گے، حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ اور اگر کوئی کہہ دے بھائی دعا کر دو اور آپ چپ کر کے ہاتھ اٹھا دو، کہہ دے کہ دعا ہو گئی، حالانکہ اب دعا نہیں ہوئی۔ دعا کے بہت سارے آداب میں ایک ادب یہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھانا کوئی دعا نہیں ہے۔ اور ایسی رسمیں چلی ہوئی ہیں ہماری زندگی، توبہ، ان سے جان چھڑانا مشکل ہے۔ اموات ہو جاتی ہیں، فوتگی ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں فاتحہ، نیچے اخبار پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر کوئی آئے اور یوں نہ کرے، دعا کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، قل اللہ شریف پڑھتا رہے، ان کے لیے تلاوت کر کر کے میت کو ثواب پہنچاتا رہے، تو اہل میت بھی ناراض ہوتے، یار اس نے فاتحہ ہی نہیں دیا، ہمیں فاتحہ ہی نہیں کہا یار اس نے۔ دیکھو دین کی صحیح تعبیر سمجھنا ضروری ہے۔ ان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ ایک طریقہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ساری مبارک زندگی کا مطالعہ کیا جائے، حدیث کا طالب علم ہوں میں، روزانہ 3-4 گھنٹے مجھ کو حدیث پاک میں کی درسگاہ میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ کی پوری مبارک زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے اور آپ کی اس مبارک زندگی میں دعاؤں کا باب اگر کھولا جائے، آپ نے اگر 100 دعا مانگی ہے نا، تو شاید 1 یا 2 موقعوں پر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، لیکن 98% آپ کی دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے۔ قدم قدم پہ بندہ دعا، اللہ بلانا، پکارنا، قدم قدم پہ آپ اللہ سے لنک لگاؤ یار۔ یوں تو ہم نے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے دعاؤں کے باب کو کمزور کر رکھا ہے۔ دعاؤں کے باب کو ہم نے کمزور کر رکھا ہے یار۔ وہ ہمارے خیال میں ہوتا ہے یار وہ پھر وضو تو کریں یار، پھر بیٹھیں تو صحیح نا، یوں ہاتھ اٹھائیں نا پھر دعا مانگتے ہیں یار۔ ارے جہاں گہرا تعلق ہو نا، وہاں غیر رسمی انداز سے بندہ بلاتا ہے، وہاں رسوم کا بندہ پابند نہیں ہوتا۔ بچے کا ماں سے کیسا تعلق ہوتا ہے؟ وہ رسمی نہیں، غیر رسمی سے تعلق ہوتا ہے۔ کبھی واش روم میں بیٹھ کے امی، کبھی بستر میں منہ چھپا کے امی، کبھی رات کو 2 بجے امی۔ اس کے لیے کوئی اس کے لگے بندے طور طریقے نہیں ہوتے۔ گرا امی، کسی نے کچھ لگا دیا امی۔ ارے وہ تو 70 اماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، ان کے لیے کیوں آپ نے ضابطے بنا رکھے ہیں؟ قدم قدم پہ ہم ان کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ قدم قدم پہ ان کی طرف کیوں نہیں رجوع کر لیتے؟ بندہ جا رہا ہے، اللہ میں اس کام کو جا رہا ہوں، مہربانی کر دو میرا کام ہو جائے، کوئی ضروری نہیں آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ نے دعا کر لی یار۔ چلتے چلتے درود شریف پڑھا، حدیث میں آتا ہے کہ دعا کے اول آخر میں درود شریف پڑھ لو، دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا کو قبولیت کے پر لگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور درمیان میں اللہ میرے بڑا مشکل کام ہے، بڑا ضروری کام ہے، میں اس کام کو جا رہا ہوں، اللہ کوئی آسان کام ہے، اللہ میں اس کام کو جا رہا ہوں، اچھا ہو جائے، مجھے اچھے انداز سے چیز مل جائے، میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے اچھے انداز سے وہ مل جائیں، مجھے اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں، میرا اچھا کام کر دیں۔ اب یوں بولتے چلے جاؤ بھائی، اور درود شریف پڑھ لو، اللہ میری اس دعا کو قبول کر لو، آمین کہہ دو، آپ نے دعا کر لی ہے۔
رات کے آخری پہر میں تیسرے حصے میں دعا کی قبولیت کا بڑا وقت ہوتا ہے. اللہ خود بلا رہے ہیں، اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کھانا چاہیے، لباس چاہیے، صحت چاہیے، کیا چاہیے تمہیں؟ اب اس بات کا تو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اچھا، اب ہماری آنکھ کھل بھی جائے تو ہم کہتے ہیں یار اب کیسے مانگے، ابھی تو وضو کرنا پڑے گا یار، 2 رکعت پڑھنی پڑے گی. ارے لیٹے لیٹے مانگ دو نا یار. بچے کو جب دودھ کی رات کو بھوک لگتی ہے تو کیا بچہ اٹھ کے وضو کرتا ہے؟ اعلیٰ طریقہ اور اعلیٰ کام تو یہی ہے کہ یوں اٹھ کے آداب سے مانگیں. لیکن اگر کوئی ہم جیسا کمزور اور عاجز سا بندہ ہے، سست ہے، اس سے اٹھا نہیں جاتا، مجبور ہے کسی نفس و شیطان سے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کے لیے اللہ کے خزانے کھلے ہوئے نہیں ہیں. ارے لیٹے لیٹے مانگ لو، اللہ کرم کر دو، مہربانی کر دو، فلاں فلاں چیز چاہیے مجھے، اللہ مجھے اپنی محبت ہی دے دو، اپنی نیکیوں کی توفیق ہی مجھے دے دو، اللہ میرے فلاں فلاں کام الجھے اٹکے ہوئے ہیں، اللہ پورے کر دو، مہربانی کر دو. ارے لیٹے لیٹے ہی مانگ ڈالو. نہیں ہے وضو تو نہ ہو. بچہ وضو کر کے تھوڑی ماں سے دودھ مانگے. کم از کم اس وقت کی ایک ناقص صحیح حاضری تو لگی نا رب کی دربار میں.